السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غصہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں خود پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ ہم غصے کی حالت میں آگے والے رشتے کا لحاظ بھی کھو دیتے ہیں۔ حدیث میں غصے کے حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سائنس غصے کے حوالے سے یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو لمبے لمبے سانس لے، آپ تھوڑی دیر میں نارمل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو تنہائی میں چلے جائیں، وہاں آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا اور آپ کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو بار بار پانی پئیں، انشاءاللہ آپ کا غصہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ بچوں کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ اگر آپ کا بچہ غصہ کرتا ہے یا اس کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے تو اسے نظر بد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اسے صبح و شام پانی پر دم کر کے سورہ ناس، سورہ فلق اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پانی پر دم کر کے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ قلم کی آخری دو آیات نظر بد کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہیں، بڑوں کے لیے بھی یہی ہے۔ آئیں ہم سورۃ القلم کی آخری دو آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔